ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعویل نہیں، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں، نیت کی غلطی نہیں۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیت بھی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب فضول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابی معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا، جو وحی کی کتاب اللہ کا کلام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت میں راستہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور۔ یہ میں نے جب عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی ہے، شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ کہ اسلام جو ہے وہ جو ہے حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین نے کہا یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بات میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن سکون اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خانہ، کچھ 20 سال، یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے۔ سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع موجود تھے، دبکے رہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب گئے کہ پھر دیکھیں کہ موقع ملے گا تو پھر لیں گے، ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے عمل کے، 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آواز کی، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے گا۔ 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے، نہ معلوم اب کتنے۔ لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیں کسی کو۔ ولی عہد حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ بن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے، اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، بچے تھے، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، اردن کی تھی، مکی کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر تو حصہ ملے گا۔ اس صورت میں اب اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت کو طاقت نہیں۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت کی واقعیت پسندی، ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ بنے۔
بعد اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب چاہے سامنے کربلا سے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا، اہل تشیع کے قول میں، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی طبی بہت ٹھیک سے ہوا۔ لیکن میں اس میں نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہے، ان کے پاس کیا دلائل ہے، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع میرا مقصود ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حدیب الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، طاقت نہیں، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فصل بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ قبول کیا، نہ کوئی معاوضہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت، سب لوگوں نے بیعت کی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ عنہ۔ 4 تھے، ان 4 میں ایک اختلاف تھا۔ 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، خون خرابہ کرنا، فساد کرنا، لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اصلاح کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی رائے رکھے نہیں، یہ اصلاح، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کی گئی، البتہ اختلاف کا خاتمہ۔ 2 حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کمبٹ میں رجسٹ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، مسلمانوں کو سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کو ہجرت کر کے جب آدمی وہاں پہنچے تو عرصے تک کسی کے ہاتھ میں اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو کمزور ہو گئے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی، یہ حضرت ابو بکر کے نواز تھے، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن، حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنہما، یہ ان کے ساتھ حضرت زبیر۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وقت میں۔ البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ 2 تو جڑے رہے، ان 2 میں اختلاف۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے، یہاں ہم مضبوط قلعے کہتے ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹر کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے اس کتاب کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا داغا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو، 10-12 افراد سے بیعت لو۔ لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی، سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب مخلصین تو تھے، الکوفی لایوسی
کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں. بیعت توڑ دی. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه. بیعت کی بات, بیعت توڑ دینا بہت بڑا. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو, چل چکے تھے راستے میں کہ وہاں تو مسلم نقیل شہید ہو گئے اور سمجھنے گئے. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم نقیل کے بیٹے جو اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حقیقت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص کیے بغیر نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مروت شرافت, یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت لوگوں کے خلاف. وہاں جا کر بھی اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے سب سے بڑے کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بھی جاؤں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کروں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چھٹا چٹھا نہیں کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت ابی معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا, اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں باپا نے ایسا بتایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے جس کے تھیلے کے تھیلے بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ کو بیٹھ کریں. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی, وہ بزرگ, وہ منافق جنہوں نے بیٹھ کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامنے زیادہ انہوں نے کیا حضرت حسین رضی اللہ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی, وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. یہ بات بھی سمجھ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہے کہ جب ایک شخص یہ خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کرنا. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہے, فقیہ بھی ہے, قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ. ایک ابن عربی ہے الف لام کے بغیر, ابن عربی, وہ بہت بڑے صوفی ہیں, فلسفی ہیں, اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استعمال. یہ 2 تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی. احکام القرآن کا نام ہے دونوں کا. ان میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے, ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے. قتل حسین بن سیف جدہ, حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو تو چاہیے خلافت. میرے نزدیک حضرت حسین کی چاہیے خلافت نہیں تھی. یہ بات اس کا سامنے لوگوں کے نہیں ہے, بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے, یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے دعویٰ نہیں کیا خلافت, وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے, حکومت علیحدہ ہے, اسٹیٹ آف پاکستان, وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی, ہم اس کے خلاف تحریک چل رہے ہیں, یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے, یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا, اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں. لہذا جو حکومت سے خلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی 100 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے
وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیج علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگن میں سے ایک آرگن ہے۔ ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے، 3 آرگن سے بڑے بڑے ان سے۔ تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے، چاہے ایجوکیشن، اگر پورا من ایجوکیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے نواز رسول کو ختم کرنا تو آسان نہ تھا۔ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں؟ کلمہ گو تھے اور حضور سے عقیدت و محبت کرتے، لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی کا فتویٰ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دیا۔ بھائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ، کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے؟ حضرت حسین کی نسل بھی ختم ہو گئی، لیکن دیکھیے آج کیوں لگائی؟ آج اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف ختم خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے لیے بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ۔ 5 سال تک مسلمانوں نے خانہ بندی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو حکومت کے اندر لایا جائے۔ اچھا اس معاملے میں ایک بات تو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے، اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالد مدینہ ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بلکہ بالکل نوبل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، یہ تبدیل تو نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوگا کربلا کے بعد، ان کا اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت ابی معاویہ کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بیٹے کی بات ہے۔ ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ و تمثیل کے سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ بھی 5 منزلیں انٹیکٹ تھی، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام نہ مرا۔ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت عثمان کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن آپ مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری نہیں، 1000 برس تک گری نہیں، یہاں تک کہ آ کر مغربی انٹیلیجنس نے اس نے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جب ریجن ملوکیت دوسری آ گئی تب وہی بادشاہی چلی گئی۔ بلکہ دور بنو امیہ میں بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو خلفائے ترک خلفاء ہیں، کبھی بادشاہ تھی کیا وہ خلافت کو نہیں دی۔ تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تیوں برقرار تھا، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ رہا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور بڑی اعلیٰ سطح کے شیعہ عالم نے اس بات کو تسلیم کیا اور میں نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی
کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے ہلاک کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو ڈوبو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ کے نبی کے لیے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے لیے بہت سے واقعہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، لیکن حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ میں بیٹھنے کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے بھی کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور کسی نے جمع کیا۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ نوٹ کر لیجیے، حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج کیا، خود صلح کر لی۔ جو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق روح ہوش وہ ظاہر ہونا ہے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے، اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ظلم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مسافرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حضرت کو ہماری بات کیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو اس وقت سامنے موجود تھے، یہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ وہی خطرہ تو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پہلے شہید کر دیں گے۔ یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مرمت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا ہے کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ نہ کرے، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دیتا، وہاں پہ جانے سے وہاں پہ کرنا۔ لیکن یہ قتل اصل قاتلان کوفی وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے
کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا۔ جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting, wait and see, that's all۔ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ کر بیٹھے رہے، بعد میں کوئی چیلنج بھی نہ کرے۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دیا، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے اور گولی کھا رہی ہے۔ اب خود کی زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز کر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے کہ نہیں، گولیاں کھائی گری۔ یہ جذبہ انہیں میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے بعد، یہ میں واضح الفاظ ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ، باقی سعودی عرب میں بادشاہ رکھی ہوئی ہے، ڈٹ کر رکھی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے بادشاہ، اور سنی سن کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے، در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں کی۔ یہ اہل تشیع ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے بنائی تھی، اس کے لیے شہر آباد کیا تھا، کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی گئی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کا زمانہ ہے، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے اس کو بھاگنا پڑا قربانی کے لیے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشنی کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کا۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا، ایکسٹریم رائٹسٹ سنی۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کی خیانت، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربی پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہی اصول جو میں نے بتایا سب کے لیے لاگو ہے، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جائے گا۔ یہ رسول کے ساتھ، رسول نے کیا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، اس کا سارا عمل محبت کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے، اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں میں شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناصبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابو معاویہ بھی کافر ہے، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث و طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہاتھ گئے، اس سے آگے کیا ہے نہیں پڑھا سکتا سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے آج پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو، یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے۔ زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ بن زبیر ہے، خواہ عبداللہ بن عباس ہے، خواہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان میں رسالت مجبور ہو جائے گا۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں۔ حضرت علی نے کہا مجھے آپ عورتوں کو سکھا کے جا رہے ہیں، فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے مجھے ان کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہ میرے ساتھ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کیا عظمت ہے، یہ دین دکھاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسرائیل ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی، کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت کو فرق ہے، ذرا کھڑا ہو اور وہ باتیں قرار پائیں گے واجب القتل فتوے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ تھا۔ اور دوسری یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک نچل گری تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہے، نہ حدود ہے، قصاص کے معاملات۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدد کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدد کرتے رہیے، مدد صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نظر فردا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم، ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ خلافت راستہ کا مکمل نظام مؤثر اور قائم کریں، منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں۔ میری کتاب اس پر کیسے سسٹم، واڈیو کیسے، ویڈیو کیسے، سب کچھ سیرت النبی میں بیمار کر چکا ہوں، فلسفہ سیرت النبی سمجھ میں آ تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت اس کا آپ مطالعہ کریں گے۔ اور اس سے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے تحریک خلافت پاکستان سے جو تنظیم نہیں ہے، تعمیر نہیں، وہ تحریک ہے۔ جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی، اس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ، لیکن تحریک پاکستان، اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے دکھائی ہے تنظیم اسلام۔ یہ خلافت جب پہلے چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد مینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی چوہدری اور مولانا حسین مدنی، مولانا مطلع خان، ان سب کو 2 سال بغاوت، مقدمہ بغاوت، یہ خالد مینا ہال۔ اسی میں سن 91 یا 92 میں نے 3 تقریریں کی تھی، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں، ایک آج شام کو، ایک کل شام کو رات 9 بجے، آج بھی کل ایک پرسوں اتوار صبح 10 بجے 11 ان میں آپ راشد فرمائیں، تاکہ اصل تو ہمارے کرنے کا کام ہے۔ تاریخ کو کسی وقت چاہتی ہے، تاریخ عوامی کیا ہے، کیا پس پردہ عوامی کا فرمان ہے، کیا کسی سے بھی اصل حقیقت ہے،
وہ سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس، کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے، مدح کے بیان کرتے رہے، مرتبت بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں کہتے رہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا نہ کرے. مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی. ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد